تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی فتوے کی ضرورت کیا ہے، عالم کی ضرورت کیا ہے، مفتی کی ضرورت کیا ہے، آپ خود قرآن پڑھیے، خود حدیث پڑھیے، خود سے مسئلے نکالیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے ہم مسئلے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، صحیح اصل حقیقی اور بات تو یہی ہے کہ جو اطاعت کی جائے اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور وہ اطاعت جو ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ جی، قرآن میں بھی اس بات کا ہی حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کسی کی تقلید کی، کسی کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کس طریقے پر کی جائے۔ جب قرآن کو اور حدیث کو پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تبھی تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ اور اگر قرآن اور ہر شخص، آج کا جو ماحول ہے، جو دین سے دوری کی اس وقت کے حالات ہے، وہ حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہر شخص قرآن و حدیث کو اتنا مطالعہ کر سکے۔ قرآن یہ کہتے ہیں قرآن پڑھیے اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، مسئلہ نکل جائے گا۔ تو کیا اتنا آسان ہے مطلب مسئلہ نکالنا؟ یہی چیز تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اتنا وہ چیز آسان ہوتی تو اتنی جس کو اتنی بصیرت حاصل ہو جائے، جی، قرآن اور حدیث پر اتنی بصیرت حاصل ہو جائے، جتنی احادیث ہیں اس پر اس کی پکڑ ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ کہہ لیجئے اس کے لیے خوش آمدید ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ پھر عالم مفتی یہی کام تو کرتے ہیں۔ عالم مفتی بھی جو بنتے ہیں، علماء اکرام جو ہوتے ہیں، وہ اس کی پوری بصیرت حاصل کرنے کے لیے 9 سال 10 سال اپنا وقت لگاتے ہیں، تب جا کر کے ان کے اندر وہ پکڑ آتی ہے، وہ گرفت ان کی بنتی ہے، تب جا کر کے وہ ساری چیزیں یہ سب کرتے ہیں، پھر وہ حکم بتلاتے ہیں شریعت کا۔ اگر کوئی اس طریقے پر کرنا چاہے تو وہ عالم مفتی ہی بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ کر کے قرآن و حدیث سے اس کے مطلب نکال لیں، اپنے مسائل کو اخذ کر لیں گے، تو یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ ہمیں دوسروں پر اعتماد کرنا پڑے گا، ان کی تقلید کرنا پڑے گی، تب جا کر کے ہم صحیح بات کو پورے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ جی، ورنہ پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ ایک آدمی 9 سال 10 سال اپنے مدرسے میں لگا رہا ہے پھر اس میں، اور ایک عام آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ صرف قرآن پڑھ کر کے، اس کا ترجمہ پڑھ کر کے ہم کوئی مسئلہ اخذ کر لے، ساری کی ساری چیزیں، ایک موٹی سی مثال ہے کہ آدمی دوسرے پر اعتماد کرے۔ تقلید کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ ہم دوسرے پر اعتماد کریں۔ ہم شرعی چیزوں میں، دین کی بنیادی چیزوں میں ہم کسی ایسے عالم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کی بے شمار چیزوں میں ہم دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم سواری بس پہ جا رہے ہیں، ہم ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ تم ڈرائیور سیٹ سے ہٹو، ہم چلائیں گے، پتہ نہیں تم کہاں ٹھوک دو، کہاں ایکسیڈنٹ کر دو۔ یہ ہمارا اس پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ اس بنیاد پر ہم بس میں، گاڑی میں سواری پر سوار ہوتے ہیں، پلین میں جاتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھتے ہیں۔ ہم پائلٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہٹو، پتہ نہیں تم کیسے چلاؤ گے کہ نہیں کرو گے۔ ہمارا اس پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جو مدرسوں میں رہ کر کے جنہوں نے علم حاصل کیا، اپنے دن رات قرآن اور حدیث پر کھپائے ہیں، اپنا وقت دیا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ کسی کو عالم کہا جا رہا ہے، کسی کو مفتی کہا جا رہا ہے۔ ہم ان پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ علماء اکرام پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ جو دین کی بات بتلا رہے ہیں، شریعت کی بات بتلا رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہی کی بات بتلا رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے، اپنے من سے کوئی بات نہیں بتلا رہے۔ وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے انہوں نے جو بات سمجھی ہے، وہی بات، جو حکم ہمیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا ہے، ہمیں کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی امام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حکم یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا۔ لیکن ہر آدمی کے اندر اتنی استعداد، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کر لے۔ تو قرآن کے دوسرا حکم جو ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن کا یہ بھی حکم ہے، جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ لیکن اگر آدمی کے اندر اتنی استعداد، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث سے مسئلے کا اخذ کر سکے، اپنی زندگی کے سارے مسائل کو معلوم کر سکے، تو اس کے لیے دوسرا حکم یہ دیا گیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس کے جاننے والوں سے اپنے مسائل سے پوچھو، ان پر اعتماد کرتے ہیں، وہ تمہاری قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی وہ تمہاری صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ جی، ماشاءاللہ، بڑا اچھا جواب دیا ہے۔